السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بولو طلعت حسین کے ساتھ۔ پیوٹن کی حکومت نے یوکرین پر چڑھائی کر دی، دنیا کے اندر تلاطم مچ گیا۔ عمران خان موجود ہیں اس وقت ماسکو میں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے مضمرات پاکستان کے لیے کیا ہوں گے، اس پر ہم آپ کو خصوصی تجزیہ لا کے دیں گے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن کیا پلاننگ کر رہی ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے اور ان کے سامنے کس قسم کی ڈیڈ لائن ہے۔ اکرم خان درانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسپیشل انٹرویو ان کے ساتھ ہم نے کنڈکٹ کیا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر آنے والے چند دنوں میں حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جماعت اسلامی جو آپ کو مارجنز پر نظر آتی ہے، اب دوبارہ سے سیاسی طور پر متحرک ہو رہی ہے۔ نہ صرف سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سراج الحق صاحب کی ملاقات ہوئی، بلکہ اب وہ اسلام آباد کے اوپر مارچ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر کا دورہ ماسکو۔ پاکستان کے 1500 طالب علم یوکرین کے اندر موجود ہیں جو اس وقت روس کی توپوں کے دہانے پر ہے۔ ہم نے وہاں پر قیام خان سے بات کی، MBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، بری طرح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے کیا تاثرات ہیں، سنیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر قیام خان ہوں، سومی اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میں ابھی اس ٹائم یوکرائن میں ہوں، سومی۔ ادھر حالات بہت خراب چل رہے ہیں، آج کل بہت خراب ہے، لیکن ہم ابھی تک تھوڑا بہت سیف ہے نا۔ لیکن ایمبیسی والوں نے رابطہ کیے، نوٹیفیکیشن جاری کیے تھے، پھر آپ تھوڑا سا انتظار کر لے، میں انشاءاللہ سب کچھ ارینج کر دوں گا، آپ وہاں کسی اور سٹی پہ جانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے نا، جو ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے، پاکستان گورنمنٹ سے ہمارے لیے وہ جو چارٹر فلائٹس ہیں نا وہ ارینج کروا دیے، جو وہاں پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ اس کے لیے کچھ کرنا ہے، مطلب وہاں سے نکلنا ہے، بس ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ قیام خان ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں۔ ہم نے خرم حسین جو پاکستان کے بہت مستند معاشی امور کے ماہر ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ تمام جو ہنگامہ چل رہا ہے، اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا پڑ سکتا ہے؟ جی طلعت، دو ملکوں کے درمیان تعلقات تب بنتے ہیں جب کسی قسم کی بنیاد ہو تعلقات کے لیے۔ سیریمونیل وزٹ سے نہیں ہوتا۔ بنیاد سے مطلب کہ اگر ملکوں کے درمیان کوئی شیئرڈ بارڈرز ہو، مثال کے طور، یا ان کے درمیان کوئی تھرائیونگ قسم کا اکنامک ریلیشن شپ ہو، ٹریڈ انویسٹمنٹ کے ٹائز جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوں، تو پھر کچھ اس کے اوپر پھر آپ کے تعلقات بنائے جاتے ہیں، ناٹ اونلی آن سیریمونیل وزٹس۔ اب ایسا موقع ہے ابھی کہ ولاڈیمیر پوتن صاحب کو کنڈیم کرنے کے لیے ساری ویسٹرن ورلڈ کھڑی ہے ایک پلیٹ فارم پہ۔ تو امریکہ سے لے کے کینیڈا سے لے کے یورپ کے تمام جو ملک ہیں، اور یونائٹڈ کنگڈم جو ہے، نیٹو کے جو چیفز ہیں، سب ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں، اگر آپ ایڈ اپ کر لیں، میں ایک ہی ایگزامپل لیتا ہوں، تو $8.5 بلین کے ایکسپورٹس پاکستان کے گئے ہیں وہاں پہ، ان سارے ملکوں میں جولائی سے دسمبر کے پیریڈ میں، آؤٹ آف اے ٹوٹل آف $15 بلین ایکسپورٹ، یعنی کہ آدھے سے زیادہ آپ کے ایکسپورٹس ان ملکوں میں گئے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں رشیا کے ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ $71 ملین کے ہیں۔ نمبر 2، یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، از دا اونلی پارٹ آف دا ورلڈ جس کے ساتھ پاکستان ایک ٹریڈ سرپلس رن کرتا ہے، یعنی کہ وہاں سے ہم کیپٹل کماتے ہیں، لے کے آتے ہیں یہاں پہ۔ تو امریکہ کا اگر آپ ایگزامپل لے لیں، کوئی آلموسٹ میرے خیال میں $1 بلین تک کا ٹریڈ سرپلس ہے پاکستان کا ود امریکہ، لائک وائز ود دا یورپین یونین۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، ان ملکوں کی جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، جو یہی ملک آپریٹ کرتے ہیں، ان کے جو فورمز ہیں جیسے فیٹف ہے، ان انسٹیٹیوشن سے پاکستان اپنا کیپٹل ریز کرتا ہے، ان ملکوں کے فائنینشیل مارکیٹس میں پاکستان اپنے بانڈز فلوٹ کرتا ہے، اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کے تھرو پاکستان اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ساری ریکوائرمنٹس میٹ کرتا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر پھر کوئی ریلیشن شپ بن سکتا ہے۔ لیکن رشیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی وہاں سے ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے ٹائز ہیں، نہ کسی قسم کے کیپٹل وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جس قسم کی سینکشنز اب رشیا کے اوپر لگنے جا رہی ہیں، مشکل لگ رہا ہے کہ اس کے بعد کس قسم کا اکنامک ریلیشن شپ آپ بنا سکیں گے۔ تو یہاں پہ آئی تھنک اب کاسٹ اور بینیفٹ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ٹرپ کی کاسٹ پاکستان کو کیا آئے گی اگر اس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلقات مزید اور ڈیمیج ہوں۔ وہ تعلقات آلریڈی اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر مزید اور ڈیمیج ہوں تو
تو پھر اس کو وے کرنا پڑے گا کہ وہ ڈیمیج جو ہے وہ کس طرح سے بیلنس آؤٹ کرتا ہے اگینسٹ دا کاسٹ، اگینسٹ دا بینیفٹ دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو گیٹ فرام دس ریلیشن شپ. جی خرم، آپ کا بہت شکریہ. حالات درست نہیں ہیں اور بڑے ہنگامے اس سے پھوٹ پڑ سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر جو معاملات پیوٹن صاحب نے کیے. آپ کو ہم جرمنی لیے چلتے ہیں جو اس وقت مرکز ہے یورپ کی سیاست کا، اور تمام لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یورپ کا جو سب سے مرکزی ملک ہے وہاں سے لوگ اس بحران کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس بینش جاوید موجود ہیں، پاکستانی صحافی ہیں جو بہت عرصے سے وہاں پر کام کر رہی ہیں. بینش، بہت شکریہ. یہ تو بتائیے گا کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جرمنی کا یہ کہنا ہے کہ وہ یورپی ممالک کے مختلف لیڈرز کے ساتھ مل کے روس کے خلاف ایک سخت پابندیوں کا پیکج تیار کر رہے ہیں. آج اولاف شولز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جنگ پوٹن کی جنگ ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے روس سے کہ وہ جلد از جلد اپنی اس عسکری کارروائی کو روکے اور اس حملے کو ختم کرے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یورپ کے مرکز میں جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان ماسکو میں ہیں، اس ملک میں آفیشلی پیوٹن ان کو ظاہر ہے انٹرٹین کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ ہے. پہلے 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، اب 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. تو یہاں پر کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا ماسکو کا دورہ کیسا لگتا ہے؟ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے کئی انٹرنیشنل ایجنسیز میں رپورٹ کیا گیا ان کے وزٹ کو. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چائنا رشیا بلاک میں اگر شامل ہوتا ہے، وہاں قریب جاتا ہے تو اس کے لیے شاید مستقبل میں اس کے لیے بہتر ہو. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسی معیشت کو IMF کی ضرورت ہے، ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، اس کو یورپی منڈیوں کی ضرورت ہے. تو اگر پاکستان اس وقت روس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جبکہ پوری دنیا اس وقت الائنڈ ہے، مشرقی دنیا مغربی دنیا اس وقت الائنڈ ہے روس کے خلاف، اس صورت میں جب پاکستانی پرائم منسٹر وہاں وزٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک سفارتکاری کا بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان کو یقینی طور پر مغرب کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایک انٹرنیشنل اس وقت اس کے خلاف ہے. تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے ایک سفارتکاری کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے. بینش، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا. معاملہ صرف ماسکو اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ماسکو میں موجودگی کا ہی نہیں ہے. اپوزیشن نے جو بھاؤ تاؤ کرنا ہے آپس میں، وہ بھاؤ تاؤ مکمل ہو گیا ہے. اب کمیٹیز بن گئی ہیں اور اگلے چند دنوں کے اندر نو کانفیڈنس موو کی آمد کی خبر جو ہے بہت زیادہ گرم ہو گیا. اکرم خان درانی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، JUIF کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، KP اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. یوکرین کے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن پاکستان کے اندر بھی حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں حکومت وقت کے لیے. اپوزیشن نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنانی ہے، اور بنا لی گئی ہے، اور اس کمیٹی کو سونپا گیا ہے یہ کام کہ وہ تمام لوگوں سے رابطے کر کے ایک نقطہ اپنا واضح کر دے کہ اس نے کب حکومت کو دھکا دینا ہے. ہمارے پاس اکرم خان درانی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعلیٰ KP JUIF سے ان کا تعلق ہے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، KP اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. درانی صاحب بہت شکریہ، آپ ان تمام ملاقاتوں میں موجود تھے. بالکل. خبریں تو ہم نے کچھ پڑھ لیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ ملاقات کا ماحول کیسا تھا؟ کیونکہ پہلے جو بیانات تھے وہ JUI کسی اور طرف تھی، نون لیگ کے ساتھ تھی، لیکن اس کا ایک نقطہ نظر سخت تھا. نون لیگ کہیں اور تھی، اگرچہ JUI کے ساتھ تھی. پیپلز پارٹی تو بالکل ہی باہر تھی. تو اب تمام معاملات طے ہو گئے، ایک پیج پہ آ گئے آپ کے؟ نہیں بالکل جی، ایک پیج پہ. اس میں ابھی جو ہے آپ کو ملاقاتوں کا وہ آپ کے لوگوں نے بتایا ہوگا، چینل پہ بھی آ گئے ہیں. ابھی بالکل PDM اور پیپلز پارٹی ANP یہ بالکل ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد میں فیصلہ بھی مشترکہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ مشترکہ حکمت عملی بھی اپنائیں گے. تو اس ایک پیج کے اوپر جو شہ سرخی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ تو طے ہوا، پر کل کنفرم کہ ابھی بس ہم نے مزید وقت نہیں دینا ہے. ٹھیک. فوری طور پہ اقدامات کرنے ہیں. فوری اقدامات کے لیے کمیٹی بنائی گئی. گستاخی معاف، لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ جو تھا وہ ایک گھوڑا تھا جس کو کمیٹی نے بنایا تھا.
عموماً جب معاملہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے نہیں، تو وہ اس کے اندر طوالت آتی ہے، تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کی نہیں، دنوں کی بات ہے جی، دنوں کی بات ہے. تو آپ نے دنوں کے اندر اقدامات یہ کل ہم نائک صاحب گئے تھے امریکہ، ٹھیک اقوام متحدہ میں 3 لوگوں کا چناؤ ہوا تھا، وہ بھی تھے، میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ گیا ہے اقوام متحدہ میں، زاہد اکرم درانی تو MNA ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوست ساتھی جو ادھر سے سلیکشن ہوئی تھی وہ بھی ہے. چونکہ میرے خیال میں آج پہنچ گئے ہوں گے، نائک صاحب آج پہنچنے والے تھے، تو وہ پہنچیں گے تو اس کے لیے دیر تھی. اگر وہ آج پہنچے تو شاید ہماری میٹنگ کمیٹی کی کل ہوگی. ٹھیک ہے، تو فیصلہ بھی تو کرنا ہے نا، فیصلہ بھی کل پرسوں یا ایک ہو دن جائے گا، تاریخ آ جائے گی سامنے کب آپ نے کیا انشاءاللہ. کہا. تو یہ کل خورشید شاہ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کمیٹی بنی ہے. ٹھیک، اس میں جو لوگ ہیں جو وہاں پر اسمبلی میں رولز ریگولیشن اور ساری چیزوں کے ماہر ہیں، ہر ایک پارٹی سے وہ آدمی بھی ہے. اس میں ہمارے لیگل سائڈ پہ جو ٹاپ کلاس کے وکلاء ہے وہ بھی ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کل کہ ہم اسپیکر، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر کے اکٹھا دے دیں، ٹھیک، کوئی اس میں جو اسپیکر کے اختیارات ہیں اس کو دیکھیں گے. تو اس کے لیے یہ کمیٹی بنیادی طور پہ، ورنہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. وہی میں جاننا چاہتا تھا کہ اتنی میٹنگز کے بعد نہیں اس کی نہیں تھی، یہ صرف یہ باریک نقطے ہیں جو باریک نقطے کے لیے ہے، اور اس میں 1 دن یا 2 دن لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کا ماننا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں، کیونکہ آپ جتنے نمبرز پورے ہیں آپ کے. کنفرم ہم انشاءاللہ، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. لیکن جو توقعات سے اسے ہم بہت آگے جا چکے ہیں، محتاط انداز میں بہت آگے جا چکے ہیں. محتاط انداز میں بہت آگے جا سکتے ہیں. محتاط اندازے میں مطلب ہے کہ خدا کو نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اتنا آگے جا چکے ہیں تو ایک تو بیمار بھی ہوگے تو فرق تو نہیں پڑے گا. نہیں، 2-4 کی بھی فرق نہیں ہوگی. 2-4 کی بھی فرق نہیں ہوگی. نہیں ہوگی، کیا تبدیل ہو گیا؟ زیادہ کی بھی نہیں ہوگی. زیادہ کی بھی نہیں. کیا تبدیل ہو گیا اس وقت سے لے کر اب تک کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کامیاب ہوگا؟ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی نا. تبدیل کیا ہوا اس دوران؟ تبدیل یہ ہوا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ابھی چلنے والے نہیں ہیں. ملک رک گیا ہے، معیشت مکمل تباہ ہو گئی ہے، بے روزگاری اس حد پہ بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کل بھی آپ کو ایک فوٹو آیا ہوگا، جو ریل کے پٹری کے ایک ماں جو ہے وہ اس کے نیچے آ گئی اور اس نے اپنے بچوں کو بھوکا نہ دیکھتے ہوئے یہ خودکشی کی ہے. لوگ آتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے بچوں کو فروخت کے لیے کہ بیٹے کی قیمت یہ ہے، میری بیٹی کی قیمت یہ ہے. لوگ اس کو نہروں میں، دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. چوری ڈاکے اتنے ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو اگر اپنا خیبر پختونخوا کی بات کروں اور اسلام آباد کی، باقی پنجاب، سندھ، بلوچستان کو چھوڑے، آپ خود، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ بلیو ایریا میں پیدل جائیں، ایک اچھا خاصا موبائل اپنے کان میں رکھیں اور آپ کے پیچھے 2-4 منٹ میں موٹر سائیکل والے آ جائیں گے اور آپ کا موبائل چھین لیں گے. کوئی لیڈی دکان کے لیے اپنے ساتھ پرس نہیں لے جا سکتی، اس پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ صورتحال ہمارا خیبر پختونخوا کا ہے. ہمارے ہاں ایک اور لہر بھی ہے کہ وہاں پر دہشت گردی بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہے، اور چوری اور ڈاکے اتنے ہو گئے ہیں کہ پولیس FIR نہیں کر رہی ہے، اور لوگ تانے میں جاتے ہیں لیکن وہاں پر اس کو صرف ایک رپورٹ لکھ دے سفید کاغذ پہ. چونکہ اتنے FIR ہیں کہ پھر بڑی شرمندگی ہوگی اگر رپورٹر آپ جیسے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صوبے میں نام کی حکومت ہے کہ نہیں ہے. لیکن ووٹ لوگوں نے نہیں ڈالنے، ووٹ تو پھر ممبران قومی اسمبلی نے ڈالنے. جی جی. تو یہ جو ممبران قومی اسمبلی پر ان حالات کا اثر زیادہ ہوا ہے بالکل جی، یا پنڈی اور آپارہ کے حالات کا اثر ہوا؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ بڑے جب MNA بنتے ہیں اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، جب پارٹی ٹکٹ دیتا ہے. ہر ایک آدمی کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتا. جب اس کی ذاتی حیثیت بھی اس کے قابل ہے، اس کا خاندانی، اس کا تعلق عوام کے ساتھ ایک تعلق، اس کی شہرت، تو میں بھی دیتا ہوں اپنی پارٹی میں، پیپلز پارٹی بھی دیتی ہے، نون بھی دیتی ہے، باقی جو MP ہے سارے ان لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے جو اس کا اپنا ایک مقام اس معاشرے میں ہوتا ہے. ابھی یہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے، اپنے حجرے میں نہیں بیٹھ سکتے، عوام سے جلسہ نہیں کر سکتے، اور لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں تباہی کی بنیاد ہے. ابھی اس گناہ میں آپ کیوں مزید شامل ہیں؟
ہم بچے مروا رہے ہیں، غریب لوگ جو ہیں کارخانے بند ہیں جی، معیشت مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے. اور ابھی حالیہ جو اسٹیٹ بینک کا بل آیا یہ بھی ایک اس طرح ہے کہ ہم غلامی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ابھی ہمارے گردن میں ٹوک جیسا ہے، کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی. میں سراج الحق صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جان بوجھ کے وہ بل پاس کروایا. آپ سے مراد آپ نہیں ہے لیکن اپوزیشن. جی جی اس میں یقین جانیے کہ اپوزیشن کی بھرپور کوشش تھی بل پاس کروانے کی، نہیں اس کو نہ کرنے کی. لیکن پاس تو ہو گیا. اس میں جو جس طرح ہوا کہ نون کے 2 لوگ تھے، ایک لیڈی ہے اس کی باہر بیماری ہے، اس بیماروں کے ساتھ ہے نا. دوسرا جو وہ کرونا میں تھا جو مشاہد صاحب، اور پیپلز پارٹی کا جو تھا گیلانی صاحب، اس کی بھی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے، وہ مجھے زیادہ معلوم نہیں، وہ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. باقی جو ہمارا تھا وہ طلحہ صاحب وہ کراچی میں تھے، اس کو ٹائم پہ اطلاع نہیں پہنچی، جہاز بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور وہاں پر کچھ تقی عثمانی صاحب کی کے ساتھ تھے، اس کی وہاں پر کچھ وہ تھی. اب یہ حادثات، یہ واقعات، یہ معاملات اس وقت بھی ہو سکتے ہیں جب پرائم منسٹر کو ہٹانے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں. تو کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی کو گاڑی نہیں ملے گی، کوئی جہاز کسی کا مس ہو جائے گا، تو یہ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے نا. ابھی ہم نے جہازوں والے بھی پہنچائے ہیں باہر کے ممالک سے. تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کیے ہیں. ملک میں جو ہے وہ بھی کہا ہے کہ کہیں باہر نہیں جانا ہے، ادھر ہی رہنا سب. لیکن ملا کے بھی پھر آپ کو اتحادیوں ان کی طرف سے ووٹ ٹوٹیں گے تو تبھی آپ کے ووٹ پورے ہوں گے. میرے خیال میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، سرپرائز آپ کو ہم دیں گے اسی ہفتے یا دوسرے میں. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے جی. لوگ ایم این ایز اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ اپنے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے جی، جواب دہ ہیں. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں صرف پرائم منسٹر صاحب کہ گھبرانا نہیں ہے، ابھی گھبراہٹ اس حد پہ گئی ہے کہ کسی کا دل تھام نہیں رہا ہے. اور یہ اس کی مثال بھی اس طرح ہے کہ جدھر جاتا ہے ادھر تباہی آتی. جس طرح بھی رشیا گیا ہے وہاں پر بھی تباہی لے کے گیا ہے، وہاں پر بھی. تو اس آدمی کے لیے میرے خیال میں کچھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. جو بات وہ کہتا ہے کہ ٹھیک کروں گا وہ حد سے زیادہ خراب ہوتی ہے. اور کچھ ایسے حادثات ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو ہم قسمت سے کیا جوڑیں. واپس اس کے اوپر آئیے گا. تو جو اتحادی ہیں، پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات کیسے ہیں اور جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات؟ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ تو مثلا کل آپ نے دیکھا ہوگا جی، اور پرسوں میں اور اس سے پہلے مولانا صاحب اور ہم گئے تھے، اس وقت بھی ٹھیک تھے. اس کے بعد پھر اتنے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں، 14 سال وہ آپس میں اختلاف میں رہے، نون اور کاف لیگ. جی بالکل. اتنا اختلاف جو ہو، میرے خیال میں یہ کریڈٹ سیاسی لوگوں کو جاتا ہے کہ اتنے بڑے اختلاف کے بعد پھر ہفتوں میں وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. بولے آپ کا جو مارچ ہے نا اسلام آباد کی طرف، اس میں بارہا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جو ضمانت دی تھی وہ چودھری برادران نے دی تھی، پھر وہ ضمانت پوری نہیں ہوئی. بار وہ اس تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی تفصیل سامنے لیکن انہوں نے خود کہا تھا کہ امانت ہمارے پاس ہے، ابھی امانت دینے کا وقت آ چکا ہے. اچھا، وہ امانت جو ہے اب واپس دینے واپس آنے کا وقت آ چکا ہے. یہ طے ہے کہ فوری انتخابات ہوں گے یا یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ابھی. اچھا، حالات کو دیکھتے ہوئے. اس میں ہم نے یہ اصلاحات کرنے ہیں جو الیکشن میں کچھ ضرورت ہے، نیب کے معاملات ہیں، ملک نہیں چل رہا ہے کیونکہ ابھی بیوروکریسی بالکل کام نہیں کر رہے، فائل پہ فائل پڑے ہیں، کوئی کام کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ان حالات میں ہم نے سب سے پہلے ان 2 چیزوں کو اٹھانا ہے، ٹھیک، کہ اس کو ٹھیک کریں. تو جس کے لیے ظاہر آپ کو وقت درکار ہوگا، جتنا کم ہو اس میں بھی مطلب کوشش یہ ہے کہ جتنا کم ہو سکے، لیکن درکار ہوگا، درکار یہ ہوگا ضرور، یہ ضرور. اس کے بغیر تو پھر اگلا الیکشن بھی بے معنی ہوگا. تو ممکنہ طور پر فوری انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اس طرح تو نہیں ہے کہ بس آدمی بیٹھ گیا اور پھر وہ کل یہ کر لیا کہ میں نے اسمبلی، تو اس طرح نہیں ہے. لیکن عمران خان یہ چیزیں ہم نے درست کرنی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ہاں تکلیفات ہے الیکشن کمیشن کے ہیں، جو پرانے کچھ اس طرح ہیں کہ اختیارات کا کچھ کمی ہے. باقی جو ملک کا نیب نے پورا حلیہ بگاڑ دیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو جتنا جلدی، ابھی مشین جو ہیں جو الیکشن کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ بھی دھاندلی کا ایک منصوبہ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اگلے الیکشن کے لیے بالکل پوری سیاسی جماعتوں نے مل کر، اور ہر ایک جماعت نے جو پی ڈی ایم میں ہے یا پیپلز پارٹی
NP اس سے الگ ہے تو PTI کے علاوہ یہ ساری قوم اور سارے عوام، ساری سیاسی جماعتیں ایک اس باتوں پہ متفق ہے. ابھی کوئی فرق نہیں ہے اس معاملات میں عدم اعتماد میں، نہ پیپلز پارٹی کا. کل آپ نے مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی، چونکہ جب مولانا صاحب جا رہے تھے چودھری صاحبان کے پاس، اس وقت ہم کمیٹی بنا رہے تھے، میں اس کمیٹی میں تھا، تو ہم نے پھر ادھر شہباز شریف صاحب کے گھر میں سارے فیصلے کیا اور یہ نام طے کیے کہ پارٹی سے یہ لوگ ہوں گے اور ہم اگلے دن اگر نائک صاحب آ گئے تو ہم بیٹھیں گے. عمران خان صاحب بالکل آخر میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی موو رک جائے؟ اس کے اس کا رکنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ہم معاملات کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، ہمارا پروگرام جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے.